میں اسے 1 ہفتے کے اندر اندر فروخت کر دوں گی، رابعہ نے کہا، اور خود سامنے آ کر سودا نہیں کروں گی، اس لیے مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ آپ کو میرے فائدے کی خاطر بس 1 ہفتے تک ہی حفاظت کرنی ہے۔ اچھا بھائی، میں بھیجتا ہوں کسی کو، مگر تم اب گھر آ جاؤ اور ان دونوں کے ساتھ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کا موڈ خراب ہے، لیکن وہ رابعہ کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں۔ اس گفتگو میں جو میں نے چوری چھپے سنی، میرے لیے خوشی کے 2 پہلو تھے۔ ایک یہ کہ چراغ دین منشیات کا اسمگلر ثابت ہو گیا، اور دوسرا یہ بھی کہ ابھی تک کسی کو اس معاملے میں میرے ملوث ہونے کا بالکل یقین نہیں۔ لاکھوں کے مال کا حوالہ دے کر رضوی صاحب نے کچھ مبالغے سے کام لیا تھا، تو اس کا سبب یہ تھا کہ ابھی تک جو اطلاعات ان کو ملی تھی وہ سنی سنائی تھی، اور سنانے والوں نے زیب داستان کے لیے ہزاروں کی رقم کو بڑھا کے لاکھوں تک پہنچا دیا تھا۔ میں رابعہ کے آفس کی طرف جا رہا تھا کہ ویٹنگ روم کا دروازہ کھلا اور خسرو جمشید اندر آ گیا۔ بھائی معاف کرنا میاں سکندر بخت، وہ اپنی پاٹدار آواز میں بولا، میری گاڑی کا ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا، لیکن تم نے تو مڑ کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا، تو پھر آپ یہاں کیسے آ پہنچے؟ میں نے اپنی حیرت پر قابو پا کے وال کلاک کی طرف دیکھا۔ وہ 40 منٹ بعد آیا تھا۔ ٹائر بدلنے میں 10-15 منٹ کی تاخیر تو ممکن تھی، مگر 40 منٹ میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شوفر نے آقا کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا ہو اور آقا خود گاڑی لے کر چل پڑا ہو۔ ٹائر کے فلیٹ ہونے کی کہانی صرف درمیانی وقفے کو پورا کرنے کے لیے گھڑی گئی ہو۔ ایک ٹیلی فون ڈائریکٹری میں نام اور پتہ دیکھا تھا، خسرو جمشید نے کہا۔ میں نے اس دلیل کو تسلیم کیا اور خسرو جمشید کو اپنے ساتھ لے گیا۔ محسن نے یقیناً اس کی بات سن لی تھی اور رابعہ کو ہوشیار کر دیا تھا، چنانچہ اس نے حیران ہوئے بغیر بڑے تپاک سے خسرو جمشید کا استقبال کیا۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ ہم تو سمجھے گم گئے ہیں، رابعہ نے کہا۔ بھائی ان کا، میرا مطلب ہے ان کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ میں نے محسن کو مطلع کیا۔ سب کے تعارف کے بعد مکان کی خرید و فروخت پر نئے سرے سے بات شروع ہوئی۔ خریدار یہ ہیں مس رابعہ قاری، ایڈوکیٹ، ہائی کورٹ۔ آپ کا مکان سکندر بخت دیکھنے گئے تھے، رابعہ نے کہا، اور کاروباری جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ یہ ہے کہ آپ کا مکان انہیں بہت پسند آیا ہے۔ لیکن خریدار آپ ہیں، جمشید نے کہا۔ آپ کو بھی تو پسند آنا چاہیے۔ مجھے ان کی پسند پر اعتماد ہے، رابعہ نے کہا۔ وہ میری پسند سے مختلف نہیں ہو سکتی۔ اچھا، جمشید نے معنی خیز طریقے پر مسکرا کے سر ہلا کے کہا، میں سمجھ گیا ہوں۔ رابعہ کا رنگ ذرا سی دیر کے لیے سرخ پڑ گیا۔ اس نے جلدی سے ہینڈ بیگ کھولا اور بینک ڈرافٹ نکال کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ یہ 1.5 لاکھ تو نقد حاضر ہیں، رابعہ نے کہا۔ باقی قیمت کے لیے سکندر صاحب آپ کو بتا چکے ہیں کہ جیسے ہی میرا پلاٹ فروخت ہوا آپ کو ادا کر دی جائے گی، لیکن مجھے خیال آیا کہ ایک متبادل صورت بھی ہے جو ممکن ہے آپ کے لیے قابل قبول ہو۔ فرض کیجئے میں وہ پلاٹ آپ کے نام کر دوں، آپ فروخت کریں گے تو نقصان میں نہیں رہیں گے اور نہ آپ کو زیادہ انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر جلدی نہیں تو 50,000 زیادہ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اگر فروخت نہ کرنا چاہیں تو وہاں رہائشی یا کاروباری تعمیر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ جگہ ہر اعتبار سے بہت اچھی ہے۔ آپ کی تجویز بے حد معقول ہے، جمشید نے کہا۔ یہ پلاٹ کس جگہ ہے اور کتنا بڑا ہے؟ اس کا رقبہ 10 مرلے ہے، رابعہ نے کہا، اور اگر آپ کراؤن سینما سے تھوڑا سا آگے جائیں تو سیدھے ہاتھ پر سڑک کے کنارے ہی واقع ہے۔ ان کی گفتگو کے درمیان میں بڑے غور سے خسرو جمشید کا جائزہ لے رہا تھا اور اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میں نے جو مفروضہ قائم کیا تھا وہ 100% حقیقت بن کر سامنے آ گیا ہے۔ پہلے مجھ سے واقعی شوفر ملا تھا، لیکن اب اصل خسرو جمشید میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ شوفر نے غائب ہو کے بڑی عقل مندی کا ثبوت دیا تھا اور مالک فوراً روانہ ہو گیا تھا۔ درمیانی وقفے کو ٹائر فلیٹ ہو جانے کی کہانی سے بڑی ذہانت کے ساتھ پر کیا گیا تھا، مگر اصل اور نقل کا فرق مجھ سے پوشیدہ رکھنے کی کوشش رائگاں گئی تھی۔ ظاہری حلیے سے دشمنوں کی نظر دھوکہ کھا سکتی تھی، سامنے بیٹھ کر بات کرنے والا اس فریب کا شکار نہیں ہو سکتا تھا۔ حاکم اور محکوم کے انداز و اطوار کا فرق خود چگلی کھاتا تھا کہ خسرو جمشید کون ہے اور اس کا شوفر کون ہے۔ خسرو جمشید نے کسی تذبذب کے بغیر رابعہ کی تجویز سے اتفاق کیا۔ رابعہ نے کہا کہ اسے یہی امید تھی، چنانچہ اس نے جو دستاویزات تیار کیے ہیں وہ اسی تجویز کے مطابق ہیں۔ جمشید نے اعتماد کے اس مظاہرے پر رابعہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بعد اپنے بریف کیس میں سے مکان کی ملکیت کے کاغذات نکالے۔ رابعہ نے اور اس کے ماتحت وکیلوں نے اس کا بغور معائنہ کیا اور انہیں ہر لحاظ سے تسلی بخش پایا۔ میں اور محسن خاموش تماشائی بنے سیل ڈیڈ اور سیل ایگریمنٹ پر دستخطوں کی کارروائی کو دیکھتے رہے۔ رات کے 11 بجے یہ کارروائی پوری ہو گئی تو خسرو جمشید نے مکان کی چابیاں ہمارے حوالے کی، ہمیں مبارکباد دی اور ہم سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔
عدالتی کارروائی کے لیے اس نے صبح 11 بجے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملنے کا وعدہ کیا اور جاتے جاتے ہمیں مدعو بھی کر گیا۔ ہم کچھ حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ خسرو جمشید نہ فراڈ تھا اور نہ یہ نام بوگس تھا۔ تمام دستاویزات کی رو سے خسرو جمشید بلا شرکت غیر اس مکان کا مالک تھا جو اس نے آدھی قیمت پر ہمیں بیچ دیا تھا۔ اس کا رہائشی پتہ ماڈل ٹاؤن کا تھا اور اس کے کارڈ پر 2 ٹیلی فون نمبر بھی لکھے ہوئے تھے۔ ہمارے تو سب اندازے غلط ہو گئے۔ محسن نے بالآخر پہلی بات کی۔ غلط ہوئے نہیں، کٹ دیے گئے، میں نے کہا، اور یہ کوئی نظر ثانی کیا ہوا منصوبہ ہے۔ جال اپنی جگہ موجود ہے اور شکاری بھی نہ مایوس ہے اور نہ غافل۔ انہوں نے کچھ انتظار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے اب بھی دال میں کالا ہی کالا نظر آ رہا ہے۔ محسن بولا، اگر رات زیادہ نہ گزری ہوتی تو میں اسی وقت ماڈل ٹاؤن جا کے دیکھتا کہ یہ پتہ صحیح ہے یا غلط۔ پتہ تو ٹھیک ہے، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ قصر جمشید بہت عالیشان کوٹھی ہے، خصوصاً اس کا باغ سب کو متوجہ کرتا ہے، جس میں ہر موسم میں پھول ہی پھول نظر آتے ہیں۔ معلوم نہیں اب کیا حال ہے۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی تو رابعہ نے ریسیور اٹھا لیا۔ جی ہم آ رہے ہیں، بس ابھی چند منٹ میں اٹھنے ہی والے تھے۔ دراصل وہ پارٹی یہاں پہنچ گئی تھی اور سودا بھی ہو گیا۔ جی؟ اس کی صورت پر حیرانی پھیل گئی۔ اس نے ہمیں ہاتھ سے اشارہ کیا اور 1 منٹ تک صرف سنتی رہی۔ آخر میں اس نے پھر کہا، ہم زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ بڑی دلچسپ خبر ہے حضرات، رابعہ نے مسکرا کر کہا۔ رضوی صاحب نے بم ڈسپوزل والوں کو بھیجا تھا۔ وہاں ان کو پولیس نے روکا جو سادہ کپڑوں میں متعین تھے۔ جب انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو پولیس والے حیران اور پریشان رہ گئے کہ اگر آپ بم ڈسپوزل والے ہیں تو وہ کون تھے جو بھی کچھ دیر پہلے آئے تھے؟ انہیں تو اندر کچھ بھی نہیں ملا تھا، اور ظاہر ہے جب اصل لوگ گئے ہوں گے تو انہیں بھی کچھ نہیں ملا ہوگا۔ میں نے کہا، اگر پولیس والے شناختی کارڈ دیکھنے پر اصرار کرتے تو پہلے پہنچنے والے پکڑے جاتے، لیکن یہاں مجرموں کو پورا اعتماد ہے کہ پولیس والے ذہانت میں ان کے بالکل برابر نہیں ہیں۔ یہ خوب لطیفہ ہے کہ مجرم تو غیر ملکی فلموں سے اور کہانیوں سے پورا استفادہ کرتے ہیں، محسن نے کہا، لیکن وہی فلمیں دیکھ کر پولیس کی کارکردگی کا معیار بہتر نہیں ہوتا۔ جرائم میں جدید ترین وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں لیکن سراغ رسانی کے لیے نہیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ لوگ پہلے کیسے پہنچ گئے۔ رابعہ نے کہا، کس کا ٹیلی فون ٹیپ ہو رہا ہے، میرا یا انکل کا؟ رضوی صاحب کا ٹیلی فون ٹیپ ہونے کا پتہ ہم ایک بار لگا چکے ہیں، محسن نے کہا۔ ہو سکتا ہے اسی طرح تمہارا ٹیلی فون بھی ٹیپ ہو رہا ہو۔ تو نے اچھا یاد دلایا محسن، میں نے کہا، میں تو اس چیز کو بالکل بھول ہی گیا تھا۔ خیر اب گھر چل کے بات کریں گے، زیادہ دیر ہوئی تو رضوی صاحب کی جھاڑ پڑے گی۔ مجھے ایک نیا خیال آیا تھا، لیکن سوچے سمجھے بغیر اور محسن سے مشورہ کیے بغیر میں کوئی قدم اٹھانا نہیں چاہتا تھا، اور یہ بات رابعہ کے سامنے بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ رابعہ اپنے خیالات میں مگن تھی، ورنہ وہ ضرور پوچھتی کہ میں کس چیز کا ذکر کر رہا ہوں۔ رضوی صاحب کا موڈ اچھا نہیں تھا اور اس کی متعدد وجوہات تھیں۔ ایک معاملہ چراغ دین کا تھا جس کی شادی فوزیہ سے ہونے والی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ فوزیہ کی وجہ سے میں اور محسن اس شادی کے خلاف ہیں۔ خصوصاً میری مخالفت ناقابل فہم تھی کیونکہ میں فوزیہ سے شادی کرنے سے بھی انکار کر چکا تھا۔ دوسرا مسئلہ رابعہ کا تھا۔ رابعہ سے ان کو دلی ہمدردی تھی اور وہ رابعہ کو پسند بھی کرتے تھے، لیکن ان کو رابعہ کا میرے ساتھ ہر وقت کا گھومنا پھرنا پسند نہیں تھا۔ وہ میرا ساتھ دینے کی پہلے ہی کافی سزا بھگت چکی تھی۔ مزید یہ کہ وہ ان کے گھر کو چھوڑ کے ہم سب کے ساتھ رہائش اختیار کرنے پر آمادہ تھی، جس کا مطلب تھا مزید مصیبت۔ اس کی حیثیت گھر کے ایک معزز فرد سے کم نہیں تھی اور رضوی صاحب کے ساتھ رہ کر وہ زیادہ محفوظ بھی تھی، خواہ اندیشہ دشمنوں کا ہو یا رسوائی کا۔ نئے مکان میں منتقل ہونے سے پہلے ہی خطرات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور تازہ ترین واقعہ جس پر وہ جھنجھلاہٹ کا شکار تھے ان کی نگراں فورس کی نااہلی تھی، جس کے سبب پولیس کے بم ڈسپوزل والوں سے پہلے نامعلوم افراد اپنا کام کر گئے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ معاملات دن بدن الجھتے جا رہے ہیں۔ اس کے ذمہ دار بھی ہم تھے، لیکن رضوی صاحب کو یہ معلوم نہ تھا کہ گھر سے باہر ہماری مصروفیات کیا ہیں اور ہم کیا چکر چلاتے رہتے ہیں۔ ان حالات سے وہ کب تک چشم پوشی کرتے اور برداشت سے کام لیتے۔ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پہلا سوال یہ کیا کہ کیا ہم لوگ کھانا کھا کے آئے ہیں، اور رابعہ نے کہا کہ انکل ہم تو دفتر میں خسرو جمشید کے ساتھ سر کھپا رہے تھے، کھانا کہاں سے کھاتے۔ وہ خاموش ہو گئے اور کھانے کی میز پر ہمارے ساتھ بیٹھے اپنا پائپ پیتے رہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، لیکن ان کے ماتھے کی شکنوں کو اور پریشان چہرے کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ وہ اعصابی کشیدگی کو کم کرنے اور غصے پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہیں تاکہ ہم سے پرسکون رہ کے بات کر سکیں۔ یہ اندازہ ہم سب کو ہو گیا تھا کہ وہ بعد میں کوئی بات ضرور کریں گے اور بات کا تعلق انہی مسائل سے ہوگا جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے ہیں۔
ابھی کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد فون کیا تھا، انہوں نے کھانے کے بعد کہا۔ اس وقت رابعہ برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف جا چکی تھی۔ شیروانی صاحب کو چراغ دین کے بارے میں بتانا پڑا۔ چراغ دین کے بارے میں آپ کی اطلاع ان کے لیے یقیناً ایٹم بم کا دھماکہ ثابت ہوئی ہوں گی، محسن نے کہا۔ ہاں، شیروانی صاحب نے تو حد کر دی کہ میری آواز تک پہچاننے سے انکار کر دیا، رضوی صاحب نے کہا۔ اور معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بیوقوف بنانا چاہتے ہو، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم آواز بدل کر بول رہے ہو، تم اگر محسن نہیں ہو تو سکندر ہو، اور تمہارا مقصد مجھے چراغ دین سے بدزن کرنا ہے۔ خیر، میں نے انہیں سمجھایا کہ بھائی عقل سے کام لو، میں اپنے گھر سے بات کر رہا ہوں اور وہ نہ جانے کہاں ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا تو میں فون بند کر دیتا ہوں، تو میرے گھر کا نمبر ڈائل کر لو۔ 5 منٹ بعد شیروانی کا فون آیا تو میں نے اسے بتایا کہ چراغ دین واقعی منشیات کا اسمگلر تھا۔ وہ منشیات کا ایک پیکٹ دے کر 500 روپے لے چکا تھا کہ پولیس نے اسے دھر لیا اور اس کی جیب میں سے وہ رقم بھی برآمد کر لی جس پر ایک پولیس افسر نے دستخط کیے تھے۔ بعد میں خانہ تلاشی کے وقت مجسٹریٹ کی موجودگی میں اس کے گھر میں سے لاکھوں روپے کی ہیروئن اور چرس نکلی۔ لاکھوں روپے کی بات آپ نے کیسے کہہ دی؟ میں نے کہا، کیا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یہ کیسا احمقانہ سوال ہے، رضوی صاحب نے ناگواری سے کہا۔ ارے بھائی، میں SSP ہوں، مجھے رپورٹ مل جاتی ہے۔ یہ تو معاملہ ہی ایسا تھا کہ میرے پاس محکمہ انسداد منشیات کے ایک افسر کا فون آیا۔ اس وقت تک مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ اس نے تمہارے بارے میں پوچھا کہ سکندر نام کا کوئی شخص آپ کے ساتھ رہتا ہے؟ میں نے کہا کہ رہتا ہے۔ وہ بولا کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کل رات سے آج صبح 7 بجے تک وہ کہاں تھا؟ میں نے کہا گھر پر تھا، اور کہاں تھا؟ کیونکہ سو کے اٹھا تو اس نے میرے ساتھ ہی ناشتہ کیا۔ 9 بجے میں آفس کے لیے روانہ ہوا تو وہ تب بھی گھر کے دیگر افراد کے ساتھ ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ لیکن یہ کیا چکر ہے، اور تم سکندر کے بارے میں یہ تصدیق کس لیے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ابھی صرف تصدیق کرنی تھی، اس لیے آپ کو زحمت دی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، معاملہ ایسا ہے کہ ہم فی الحال اسے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتے۔ اس کے باوجود میں پریشان رہا، گھر پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ تم جا چکے ہو۔ دوپہر کے بعد مجھے دوسرے ذرائع سے معلوم ہوا کہ وہ چراغ دین نام کے ایک شخص کو پولیس نے منشیات فروخت کرتے ہوئے پکڑا ہے۔ میں نے متعلقہ تھانے میں فون کیا۔ چھاپا مارنے والا ایک نوجوان افسر ہے، SI شیخ، SI اس کے نام کا حصہ ہے، اور میں نے سنا تھا کہ وہ بہت جوشیلا، ایماندار اور فرض شناس افسر ہے، چنانچہ اس کی دوسروں سے نہیں بنتی۔ اس نے مجھے تفصیلات فراہم کی کہ چراغ دین کے گھر میں سے تقریباً 20 لاکھ روپے کی ہیروئن برآمد ہوئی ہے اور اس سے آدھی مالیت کی چرس۔ رابعہ بھی واپس آ چکی تھی اور ہم سب احمقوں کی طرح منہ کھولے بیٹھے تھے۔ آپ کا مطلب ہے 30 لاکھ کی منشیات اس نے اپنے گھر میں چھپا رکھی تھیں؟ میں نے تھوک نگل کر کہا۔ میرا یہ سوال محسن کے خیالات کی ترجمانی بھی کرتا تھا کہ ہم نے تو 20,000 داؤ پر لگائے تھے، پولیس نے 30 لاکھ کا مال کیسے برآمد کر لیا؟ لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے؟ رابعہ نے کہا۔ یہ سب اس لڑکے شیخ کا کمال ہے۔ رضوی صاحب نے پائپ کو چوتھی بار سلگایا۔ چراغ دین نے اس کو 1 لاکھ روپے کی رشوت دے کر بچنے کی کوشش کی تھی، مگر اس سے وہ اور پھنس گیا۔ اینٹی کرپشن والوں نے شیخ کی رپورٹ پر ایک مقدمہ الگ قائم کر دیا ہے۔ اتنا مال اس نے گھر میں کہاں چھپا رکھا تھا؟ میں نے اپنی حیرانی پر قابو پا کے کہا۔ شیخ نے بتایا ہے کہ کچھ مال تو دیواروں میں سے نکلا ہے، رضوی صاحب نے کہا۔ کپڑوں کی ایک الماری کے پیچھے خفیہ خانہ تھا جس میں سے ایک آدمی اندر داخل ہو گیا۔ 2 کمروں کی درمیانی دیوار کی موٹائی کا ایسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اب یہ دیوار ہے، انہوں نے پائپ سے اشارہ کیا، اس میں تمہیں ایک الماری نظر آ رہی ہے اور باقی دیوار صاف ہے۔ ادھر سے دوسرے کمرے میں جاؤ گے تو یہی نقشہ ملے گا۔ تم غور نہیں کرو گے کہ دیوار کی موٹائی اتنی ہی ہے جتنی عام طور پر رکھی جاتی ہے یا اس سے زیادہ ہے۔ چراغ دین نے درمیانی دیوار تقریباً 1.5 فٹ چوڑی رکھی تھی جو بالکل اسی طرح نظر آ رہی تھی، مگر وارڈروب کے ساتھ دیوار کا خالی حصہ محض ایک پردہ تھا۔ یوں سمجھ لو کہ دونوں طرف سیمنٹ کی 2 انچ موٹی دیوار کھڑی کر دی گئی تھی جو رنگ ہونے کے بعد کمرے کی باقی دیواروں جیسی نظر آتی تھی، لیکن بیچ میں تقریباً 1.25 فٹ کا خلا رہ گیا تھا۔ وہ خانہ کپڑوں کے پیچھے نظر ہی نہیں آتا تھا۔ دیوار کے خلا میں زیادہ تر مال بھرا ہوا تھا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ تھوڑا سا مال جو مشکل سے 25,000 کا ہوگا چراغ دین کی پہلی بیوی کے بیڈ روم سے بھی نکلا۔ مریم باجی کے بیڈ روم میں سے؟ محسن نے چونک کر کہا۔ ہاں، چراغ دین نے اس کے ذاتی استعمال کا سب سامان مکفل کر دیا تھا اور وہ کمرہ بھی ہمیشہ بند رہتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھی دھوکہ تھا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ وہاں بھی وہ لاکھوں کا مال رکھتا ہوگا، مگر اس وقت صرف یہی 20-25 ہزار کا رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آتا انکل کہ چراغ دین اتنا بڑا مجرم تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا۔ محسن دیوار پر نظر جما کے بولا۔ تمہاری طرح تمہارے والدین کو بھی بڑی مشکل سے یقین آیا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ اطلاع دینے والا میں تھا۔
رضوی صاحب نے کہا، ان کی بیگم نے تو رونا دھونا اور دشمنوں کو کوسنا شروع کر دیا تھا جنہوں نے جھوٹا الزام لگا کے چراغ دین کو پھنسا دیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ تفتیش کے بعد جھوٹ سچ سامنے آ جائے گا، لیکن مجھے یہ کسی کی سازش نہیں لگتی۔ اسی پر انہوں نے ایک عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ خدا غارت کرے سکندر کو، اس نے فوزیہ کو کہیں کا نہ رکھا۔ شیروانی صاحب نے ان کو اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنے دیا اور فون بند کر دیا۔ خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا جس میں ہم سب ایک دوسرے سے نظر چرانے کی اور اپنے پریشان کن خیالات سے بچنے کی بے سود کوشش کرتے رہے۔ میری اور محسن کی سوچ ایک ہی تھی۔ ہم اس غیر متوقع کامیابی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بے شک ہم نے چراغ دین کو سزا دلوانے کے لیے سازش کی تھی، مگر ہم سے پہلے قدرت اس کو سزا دینے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اس کے نامہ اعمال میں وہ سب جرائم بھی شامل تھے جو اس نے تدبیر پر تکیہ کیے ہوئے تھے اور تقدیر کو نظر انداز کیا۔ یہ بھول گیا کہ ہر شخص کے لیے زندگی میں خوشبختی کا، خوشیوں اور کامیابیوں کا ایک کوٹا ہے جو اعمال کے تناسب سے کہیں زیادہ ہے تو کہیں کم، اور زیادہ خرچ کرنے سے بھی یہ کوٹا ختم ہو جاتا ہے تو مقدر میں صرف دکھ، محرومی اور ناکامی رہ جاتی ہے۔ اس نے میرے والد کی دولت میں سے غبن کیا تھا اور سزا نہ پا کے یہ سمجھا تھا کہ خوش قسمتی اس کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد بھی وہ اسی خوش قسمتی پر بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا، ترقی کرتا رہا اور دولت مند بن گیا، یہاں تک کہ وہ دن مطلوع ہوا جب اس کے پاس خوش قسمتی کے خزانے میں ایک تنکا بھی نہ رہا جو اسے ڈوبتے وقت سہارا دے سکتا، اور یکلخت وہ بدبختی کے دشمن اندھیرے میں تنہا محسور ہو گیا۔ وقت کی بساط پر دستے قدرت نے ہمیں صرف ایک پیادے کی طرح آگے بڑھایا تھا اور شاطر چراغ دین کو مات ہو گئی۔ جو کچھ ہم نے کیا وہ بہانہ بن گیا، ورنہ چراغ دین کے انجام کا فیصلہ تو ہو چکا تھا۔ ہماری جگہ کوئی اور بھی ایک چنگاری پھینک کر چراغ دین کی دنیا کو نیست و نابود کر سکتا تھا، لیکن قدرت نے یہ موقع مجھے اور محسن کو اس لیے فراہم کیا کہ ہم ہی مردم گزیدہ تھے اور چراغ دین کے معاملات میں انصاف کے طالب تھے۔ رابعہ شاید فوزیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی اور خود بھی احساس جرم و پشیمانی کا شکار تھی۔ فوزیہ کی ماں نے جذباتی بحران کی کیفیت میں کہہ دیا تھا کہ میں نے فوزیہ کو کہیں کا نہیں رکھا۔ رابعہ کو یہ خیال ضرور آیا ہوگا کہ اس جرم میں وہ بھی برابر کی شریک ہے۔ اگر اس نے مجھ سے اپنی جذباتی وابستگی کا اظہار نہ کیا ہوتا اور مجھ سے تعلقات کو کاروباری معاملات تک محدود رکھا ہوتا تو میرے اور فوزیہ کے درمیان فاصلے کی کوئی خلیج نہ ہوتی۔ چراغ دین کی گرفتاری پر مجھے حیرانی نہیں ہوئی۔ رضوی صاحب نے بالآخر سکوت توڑا۔ مجھے اس کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا، لیکن جس بات نے مجھے حیران کیا اسے اتفاق پر مبنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ سب سے پہلے تو خود چراغ دین نے سکندر کا نام لیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میری معلومات کی حد تک اس نے جھوٹ بولا، پھر یہی بات مسز شیروانی نے کہی، اور چند منٹ پہلے شیروانی صاحب نے بھی اتنا ضرور کہا تھا کہ تم انہیں چراغ دین سے بدزن کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ اس کی وجہ بالکل صاف ظاہر ہے۔ میں نے ہمت سے کام لے کر ہر شخص کے سامنے سچ کے زہر کا پیالہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ میری منگنی بچپن سے ہی طے کر دی گئی تھی۔ اس کا احساس ہمیں نہ دلایا جاتا تو اچھا تھا، لیکن ہمارے بزرگ مطمئن تھے کہ انہوں نے غلط فیصلہ نہیں کیا۔ انہیں ہم سے نافرمانی کی امید بھی نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کو پوشیدہ رکھنا ضروری نہیں سمجھا۔ اس کا نتیجہ ایک جذباتی تعلق کی صورت میں نکلا جو میرے اور فوزیہ کے درمیان شروع سے رہا۔ میں اس کو محبت نہیں کہوں گا، انس کہوں گا، حد سے زیادہ انس، اتنا ہی جتنا مجھے اب محسن سے ہے یا اپنے والد سے تھا۔ اس وقت تک مجھے محبت کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ میرے جذبات نے انس کو محبت سمجھ دیا تو اس میں کچھ قصور کم عمری کے خیالات تو کچھ حالات کا بھی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوزیہ مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ ہر لحاظ سے بہت اچھی لڑکی ہے اور محبت کرنے کے قابل، لیکن اس شخص کے لیے جسے فوزیہ سے محبت ہو جائے۔ یہ دقیانوسی فلسفہ آج بھی غلط نہیں ہے کہ محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی۔ وہ شخص بہت خوش قسمت ہوگا جسے فوزیہ جیسی بیوی ملے گی، لیکن میں خود کو دلائل سے قائل نہیں کر سکتا کہ میں کسی اور کو کیوں چاہتا ہوں، اور میں فوزیہ کو تمام عمر محبت کے فریب میں خوش رکھنے کی قسم بھی نہیں کھا سکتا۔ اس لیے میں نے سب کو سچ بول کے ناراض کر لیا ہے، حالانکہ میں نے صرف فوزیہ سے شادی کرنے سے انکار کیا ہے۔ میں اس کی خوشیوں کا دشمن نہیں ہو گیا ہوں۔ آج بھی اگر کوئی اسے زندگی کی کسی خوشی سے محروم کرنے کی کوشش کرے تو میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ فوزیہ نے چراغ دین کے ساتھ شادی سے انکار کر دیا تھا۔ رضوی صاحب نے پائپ کو خالی کر کے کہا، آخر کیوں؟ اسے یہ ڈر کیوں تھا کہ چراغ دین کے ساتھ وہ خوش نہیں رہ سکے گی؟ خوف کا یہ احساس اس کے دل میں کس نے پیدا کیا؟ تم اور محسن اس معاملے میں چراغ دین کے دشمن تھے، لیکن انہوں نے پائپ کی ڈنڈی کو میری طرف انگلی کی طرح اٹھا کے کہا، تمہاری دشمنی کی جڑیں کچھ زیادہ گہری تھیں۔ اس دشمنی کا فوزیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ کیا آپ یقین کرنا چاہتے ہیں کہ واقعی میں نے چراغ دین کے خلاف سازش کی ہے؟ میں نے کہا، ارے اگر 30 لاکھ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں یقین کرنے پر مجبور ہو جاتا کہ تم نے انتقامی کارروائی کی ہے۔
رضوی صاحب نے دوبارہ پائپ میں تمباکو بھرنا شروع کیا۔ کیس صرف مریم کے کمرے سے 20-25 ہزار کے چرس برآمد ہونے کا ہوتا تو شاید میں پھر بھی سمجھتا کہ تم نے سازش کی ہے۔ تمہارا ذہن سازشی ہے، یہ میں برے معنی میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں تمہاری منفی ذہانت، غالباً اس کو منفی بھی نہیں کہا جا سکتا، تم ذہین ہو، لیکن تمہاری ذہانت کسی تعمیری مقصد کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے۔ تم اپنا دفاع بھی کر رہے ہو اور ایک ایسی قانونی جنگ لڑ رہے ہو جس میں مدعی بھی تم ہو اور منصف بھی۔ تم وکیل استغاثہ کی حیثیت سے اپنے آپ کو دلائل دیتے ہو، فیصلہ سناتے ہو اور اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہو، گویا تم نے پولیس سے لے کر عدالت اور جیلر تک سب کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی نہیں، آپ کی رائے میرے حالات کا بڑا صحیح تجزیہ کرتی ہے، میں نے کہا، لیکن یہ سب کچھ مجھے اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ کی پولیس مجھے تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ آپ کا نظام انصاف کبھی مجرموں پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کسی قاتل کو تختہ دار تک نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کیا چاہتے ہیں میں بھی اسی طرح ذلت و خوار اور بے بسی کی موت مر جاؤں جو میرے والد کا مقدر ہوئی تھی؟ آپ سب حالات سے باخبر ہونے کے باوجود مجھ سے توقع رکھتے ہیں۔ میں تم سے کوئی توقع نہیں رکھتا۔ رضوی صاحب نے میری بات کاٹ دی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم انتقام کے چکر میں نہ پڑو۔ معاف کر دینے میں بڑائی ہے اور فلاح ہے، لیکن انکل صرف چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا، میں کسے معاف اور کیسے معاف کروں؟ کیا کسی نے مجھے یہ موقع فراہم کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ سکندر جو ہوا ہے اسے بھول جاؤ۔ میں خود بھی عام آدمی کی طرح سکون سے جینا اور مرنا چاہتا ہوں، مگر کوئی اس کی اجازت بھی تو دے۔ میری جدوجہد کا مقصد اور کیا ہے؟ مگر اس جدوجہد سے حاصل کیا ہو رہا ہے؟ رضوی صاحب نے برہمی سے کہا، ہر روز ایک نئی پریشانی، ہر قدم پر ایک نئی الجھن۔ مثلاً یہ بتاؤ کہ جس روز رابعہ کی امی کا جنازہ اٹھنے والا تھا تم نے اسی گھر میں ایک شخص کو یرغمالی کیوں بنا لیا تھا؟ تم نے اسے پولیس کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ تم پھر وہی عدم اعتماد کی بات کرو گے، لیکن تم مجھ پر تو اعتماد کر سکتے تھے، اور اگر یہ بھی ناممکن تھا تو صورت حالات کو دیکھتے ہوئے اس وقت خاموشی سے اسے چھوڑ سکتے تھے۔ تمہارے ہیرو بننے کی سزا کسے ملی؟ رابعہ کا گھر تباہ ہو گیا اور اب تم پھر وہی حماقت کر رہے ہو۔ وہ اچانک رابعہ سے مخاطب ہو گئے، مس رابعہ کاری ایڈوکیٹ، اس وقت آپ کو ایک ایسا مکان خریدنے کا مشورہ کس عقل مند نے دیا ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کا وہاں خیریت سے رہنا ناممکن ہے؟ آپ کے وہاں جانے سے قبل ہی اس مکان میں بم رکھنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہاں آپ محفوظ تھیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی، پھر اس حماقت کا مقصد تو صرف یہی ہوا نا کہ آپ سکندر کے دشمنوں کو بے وقوف بنانا چاہتی ہیں۔ آپ سامنے آئے بغیر اسے 2-2.5 لاکھ کے منافع میں بیچنا چاہتی ہیں، لیکن کیا اس سے آپ دشمنوں کے عزائم حق میں ملا دیں گی؟ 2-2.5 لاکھ کا گھاٹا کھا کے وہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ آپ کی ذہانت اور سکندر اعظم کی جرأت سے شکست کھا جائیں گے؟ آپ سکندر کے ساتھ ایک ہی محاذ پر لڑ رہی ہیں، اس کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آپ قانونی طریقوں سے لڑ رہی ہیں اور سکندر کے طریقے غیر قانونی ہیں۔ آپ کو انجام کی فکر نہیں، لیکن دوسری طرف آپ نے اور سکندر نے شادی کا فیصلہ بھی کر لیا ہے۔ شادی کے معاملے میں آپ مجھے قدامت پرست سمجھ لیں یا جاہل، لیکن میں اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے کہ آپ سب کی مشترکہ سرگرمیوں کو میں آپ سب پر اعتماد کرتا ہوں اور اس اعتماد کی شکست سے ڈرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگ باہر کیا گل کھلاتے پھرتے ہیں، لیکن اب میں نے حالات سے باخبر رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے ہر روز آپ لوگوں کی نقل و حرکت کی رپورٹ ملنی چاہیے اور اس کا انتظام بھی کر لیا ہے۔ وہ ہم سب کو خاموش اور ساکت و صامت چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمیں سکون سے سو جانا چاہیے، رابعہ نے فوراً کہا۔ صبح تک رضوی صاحب کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ جائے گا اور ہم بھی ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سکیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ رات بہت ہو چکی تھی اور ہم میں سے کوئی بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اور محسن نے گزشتہ رات بھی جاگ کے گزاری تھی۔ وہ تو پڑھتے ہی سو گیا۔ کہتے ہیں کہ نیند خیالات سے فرار کا راستہ ہے، یہ راستہ نہ ملے تو آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ نیند کے خواب خیالات کا دباؤ کم کرتے ہیں اور سیفٹی والو کا کام کرتے ہیں۔ سیفٹی والو نہ ہو تو پریشر مضبوط سے مضبوط بوائلر کی دیواروں کو پھاڑ دیتا ہے۔ میں خود بھی نیند کی پناہ چاہتا تھا، لیکن مجھے رات کی تاریکی میں ایک کام کرنا تھا جو دن کے اجالے میں نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 10 منٹ تک میں نیند کی یلغار کو آنکھیں کھولتے روکتا رہا، پھر میں خاموشی سے اٹھا اور سرونٹ کوارٹر کے عقبی حصے میں پہنچ کے ایک جگہ سے زمین کھودنے لگا۔ اپنے اندازے کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے بالکل صحیح جگہ کا انتخاب کیا تھا۔ 15 منٹ بعد میں نے سیلوفین میں لپیٹا ہوا پیکٹ برآمد کیا اور اس میں سے وہ چھوٹا سا ریڈیو ٹرانسمیٹر نکال لیا جو رضوی صاحب کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ دبے پاؤں واپس آ کے میں نے ہاتھ دھوئے اور ریڈیو ٹرانسمیٹر کو سرہانے کی طرف بستر کے نیچے رکھ کر سو گیا
تھکن سے میری حالت اتنی غیر ہو رہی تھی کہ بستر پر گرتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں ایسی گہری نیند میں گم ہو گیا جسے بے ہوشی کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔